حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم کو ہدایت دینے کے لیے بھیجا۔ ان کا واقعہ ہمیں صبر، استقامت اور اللہ کی قدرت کا عظیم سبق دیتا ہے۔ قوم کا شرک اور گمراہی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بت پرستی اور گناہوں میں مبتلا تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر مختلف بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تقریباً 950 سال تک اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی۔ آپ نے دن رات چھپ کر اور کھلم کھلا ہر طریقے سے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن بہت کم لوگ ایمان لائے۔ قوم کا انکار۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور ان کا مذاق اڑایا۔ وہ کہتے تھے کہ آپ ہم جیسے ہی انسان ہیں اور ہمیں کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے کہا، میں اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں اور عذاب آنے سے پہلے تمہیں خبردار کر رہا ہوں، لیکن وہ اپنی گمراہی پر ڈٹے رہے۔ کشتی کی تعمیر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ایک بڑی کشتی بنائیں۔ اللہ نے انہیں کشتی بنانے کا طریقہ سکھایا اور یہ بھی فرمایا، جب عذاب آئے گا تو زمین سے پانی نکلے گا اور آسمان سے بارش برسے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایمان والوں کو کشتی میں سوار کر لیا اور ہر جانور کا ایک جوڑا بھی کشتی میں رکھا۔ طوفان اور عذاب۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو زمین سے پانی ابل پڑا اور آسمان سے موسلادھار بارش ہونے لگی۔ ایک بڑا طوفان آیا جس نے ساری زمین کو ڈھانپ لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں سے جو لوگ کافر تھے وہ سب غرق ہو گئے۔ قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا ذکر بھی ہے جو غرق ہو گیا کیونکہ اس نے ایمان نہیں لایا تھا۔ نجات اور عبرت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو کشتی کے ذریعے بچا لیا۔ کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہری۔ یہ واقعہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہے کہ اللہ کے پیغام کو رد کرنے والوں کا انجام برا ہوتا ہے اور اللہ کے نیک بندے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں ذکر۔ قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر مختلف مقامات پر کیا گیا ہے، جیسے سورہ نوح، سورہ ہود، سورہ عنکبوت اور دیگر صورتوں میں۔ سورہ نوح میں خاص طور پر ان کی دعوت اور قوم کے انکار کا ذکر موجود ہے۔ یہ واقعہ ہمیں صبر، استقامت اور اللہ کی اطاعت کا درس دیتا ہے۔